پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کا اسلام آباد کی مقامی عدالت میں مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ روپکار کی تکمیل کے لیے اسلام آباد پولیس اڈیالہ جیل میں موجود، جیل حکام نے ابھی تک ملزم کو پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ شہباز گل اڈیالہ جیل میں وفاقی پولیس کے قیدی ہیں۔ کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ پنجاب حکومت خط لکھ کر روپکار جاری کروائے۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد ہوگا۔ عدالت کے واضح حکم کی عمران خان اور پنجاب حکومت نے توہین کی۔ عمران خان کا فسطائی دماغی رویہ کسی قانون اور ادارے کو نہیں مانتا۔ اس شخص نے اداروں کے اندر بغاوت کی کال دی ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ شہباز گل پر دائر مقدمے کی نوعیت واضح ہے۔ بغاوت پر اکسانا انتہائی سنجیدہ نوعیت کا کیس ہے۔ شہباز گل کی گفتگو کسی صورت آزادی اظہار رائے کے زمرے میں نہیں آتی۔ حوالگی کے معاملے میں اڈیالہ جیل میں ڈرامہ لگایا گیا۔ معاون خصوصی ملک احمد خان۔ شہباز گل کے بیان پر 6 دن عمران خان نے کوئی کامنٹ نہیں کیا۔ اقتدار چھن جانے کے دکھ میں عمران خان بہت دور تک جا رہے ہیں۔ شہباز گل پر کوئی تشدد نہیں ہوا، جھوٹ کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ممنوعہ فنڈنگ فیصلے پر قانون کے مطابق احتساب کیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ قانون کی حکمرانی کا ڈھنڈورا پیٹنے والے کا دوہرا معیار۔ فارن فنڈنگ کیس کی تحقیقات میں عمران خان کا ایف آئی اے نوٹس کا جواب دینے سے انکار۔ معلومات فراہم کرنے کا پابند نہیں ہوں، چیئرمین پی ٹی آئی کا جواب۔ عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر ریفرنس کی کل الیکشن کمیشن میں سماعت ہوگی۔ عمران خان نے توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف چھپائے، قیمتی گھڑیاں کروڑوں روپیوں میں بیچ دیں اور یہ آمدن اثاثوں میں ظاہر نہیں کی، اس لیے انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ ریفرنس میں موقف۔ این اے 108 فیصل آباد کے ضمنی انتخاب میں عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ ریٹرننگ آفیسر نے عمران خان کے کاغذات نامزدگی میں اثاثوں کی تفصیل اطمینان بخش نہ ہونے کی بنا پر مسترد کیے۔ شہداء ہمارا فخر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کے گھر آمد۔ اہل خانہ سے ملاقات، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ پاک فوج کے افسران اور جوانوں نے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ وزیر اعظم۔ پاک فوج کے سپہ سالار کے لیے ایک اور اعزاز۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے آرڈر آف دی یونین اعزاز۔ ابوظہبی میں یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے آرمی چیف کو ایوارڈ دیا۔ انہیں یہ اعزاز دونوں ملکوں کے تعلقات مضبوط بنانے پر دیا گیا۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ 28 اگست کو ہی ہوگا۔ سپریم کورٹ نے حلقہ بندیوں سے متعلق درخواستیں نمٹا دیں۔ جو نکات ہائی کورٹ میں نہیں اٹھائے گئے ان پر اپیل کے ذریعے سپریم کورٹ میں براہ راست سماعت نہیں ہو سکتی۔ درخواست گزار چاہے تو متعلقہ مجاز فورم سے رجوع کر سکتا ہے۔ عدالت عظمیٰ۔ سیلاب متاثرین کی فوری مدد اور مکمل بحالی حکومت کی اولین ترجیح۔ نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے مشترکہ سروے سب سے پہلے بلوچستان میں شروع کیا جائے۔ متاثرین کو فوری مالی مدد این ڈی ایم اے کی نگرانی میں ڈیجیٹل طریقہ کار سے فراہم کی جائے۔ جب تک آخری سیلاب متاثرہ حقدار کو اس کا حق نہیں مل جاتا، چین سے نہیں بیٹھوں گا، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی اور امدادی رقوم کی تقسیم جاری۔ متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس قائم۔ 9 لاکھ لوگوں کے لیے راشن کی فراہمی، خوراک، ادویات، کمبل، مچھردانیاں فراہم کر رہے ہیں۔ دن رات کام کر کے لوگوں کی مشکلات میں کمی لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال اور چیئرمین این ڈی ایم اے کی نیوز بریفنگ۔ بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں بارشوں سے تباہی۔ بلوچستان میں جاں بحق افراد کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی۔ جنوبی پنجاب میں کوہ سلیمان سے آنے والے سیلابی ریلے میں درجنوں دیہات شدید متاثر۔
हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिशें, कराची में नशेबी इलाके ज़ेरियाब आने से शहरियों को मसाइल का सामना। खैरपुर में घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल, महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। मोदी हुकूमत कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर अमल पैरा। हिंदुत्वा गैंग ने जम्मू के इलाके सदरा में मुसलमान खानदान की 3 खवातीन समेत 6 अफराद को कत्ल कर दिया। काबिज इंतजामिया ने कटापुरा में कश्मीरी नौजवान को तहरीक आज़ादी के साथ वाबस्तगी की बुनियाद पर निशाना बनाते हुए उसके घर को जब्त कर लिया। भारत में इंसाफ का सरेआम कत्ल। गुजरात में 2002 के मुस्लिम कुश फसादात में मुलव्वस 11 मुजरिमों की सजा मुआफ। रिहाई पाने वालों में मिठाई तकसीम, वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल। अमेरिका में मोदी सरकार के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर इंतहा पसंदों ने धावा बोल दिया। मुसलमानों और निचली जात के हिंदुओं पर मजालिम से मुतालिक बैनर्स और पोस्टर्स फाड़ डाले, खवातीन को ज़दोकोब किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ये समझदारी तो ना हुई कि ट्रैक्टर हो फिर भी आप अपने पुराने तरीकों से हल चलाएं। ट्रैक्टर अपनाएं बिल्कुल इसी तरह। मोबाइल है तो मोबाइल अकाउंट खुलवाएं। ये बहुत आसान है, यानी सिम नेटवर्क कोई भी हो, बस *2262# मिलाएं और दिए गए बैंक्स में से किसी भी बैंक में आसान मोबाइल अकाउंट खुलवाएं। वरना सब पूछेंगे कि मोबाइल है तो मोबाइल अकाउंट क्यों नहीं। तो अब मोबाइल का बैलेंस हो या बिजली, गैस और दीगर बिल्स, पैसा भेजना या वसूल करना हो या दीगर सर्विसेज से फायदा उठाना हो, आसान मोबाइल अकाउंट से सब आसान। आसान मोबाइल अकाउंट, आपका अकाउंट, आपका इख्तियार। नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एतमाद के साथ। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, मुझको ये संसार दिखाया। साया बनके हर सू सदा वो रहे। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। खिदमत और एतमाद के 50 साल। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, इस्लामाबाद की मकामी अदालत की जानिब से PTI रहनुमा शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड में तौसी के फैसले पर रूबकार जारी कर दी गई। इस रूबकार की तामील के लिए इस्लामाबाद पुलिस की टीम अडियाला जेल में मौजूद है और अभी तक जेल हुकाम ने मुल्जिम को हवाले नहीं किया। इस्लामाबाद पुलिस ने तमाम कानूनी तकाजे मुकम्मल कर दिए हैं। तफ्तीशी टीम के सरबराह SSP इन्वेस्टिगेशन तमाम अमल की निगरानी कर रहे हैं। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने नजरसानी दरखास्त मंजूर करते हुए PTI रहनुमा शहबाज गिल का मजीद 48 घंटे का रिमांड मंजूर करते हुए मुल्जिम को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने का हुक्म दिया। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद महफूज फैसला सुनाते हुए एडिशनल सेशन जज ने कहा कि अदालत पुलिस की नामुकम्मल तफ्तीश की दलील से मुत्तफिक है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले न करने के इक़दाम को तौहीन अदालत करार दिया है।
ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ عدالت کے واضح حکم کی عمران خان اور پنجاب حکومت نے توہین کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان کا فسطائی دماغی رویہ کسی قانونی ادارے کو نہیں مانتا، اس شخص نے اداروں کے اندر بغاوت کی کال دی ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ شہباز گل طبی طور پر بالکل صحیح ہیں۔ پنجاب کے وزیر قانون گزشتہ روز شہباز گل سے مل کر آئے ہیں تو انہوں نے میڈیا میں آ کر بتایا کہ شہباز گل بالکل ٹھیک اور فٹ ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان 8 سال تک فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن سے بھاگتا رہا۔ عمران خان اور پی ٹی آئی نے عدالتوں میں اپنے خلاف تمام مقدمات میں قانون کی خلاف ورزی کی۔ سیاسی مخالفین کو جعلی مقدمات میں جیلوں میں ڈالنے والے عمران خان اپنی باری آنے پر قانون کے باغی بن گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ شہباز گل کیس میں تحقیقات جاری ہیں تو عمران خان نے پنجاب حکومت کے آئی جی کو استعمال کیا۔ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے ان لوگوں کو توہین عدالت کی پرواہ ہے، نہ ہی قواعد و ضوابط کی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ شہباز گل اڈیالہ جیل میں وفاقی پولیس کے قیدی ہیں، کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ پنجاب حکومت خط لکھ کر روپکار جاری کروائے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ سی ایم پنجاب ہاؤس میں قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، روپکار سے متعلق عدالتی فیصلے پر پوری طرح عمل کیا جائے گا۔ ناظرین، اہم ترین خبر آپ سے شیئر کریں۔ ملزم شہباز گل کی اڈیالہ جیل سے حوالگی کا معاملہ، ایف سی اور رینجرز کی ٹیمیں عدالتی حکم پر عمل درآمد کرانے کے لیے اڈیالہ جیل روانہ ہو گئی ہیں۔ ملزم شہباز گل کی اڈیالہ جیل سے حوالگی کا معاملہ کیونکہ انہیں حوالے نہیں کیا جا رہا، عدالت کے واضح احکامات کے باوجود اڈیالہ جیل کی انتظامیہ اسلام آباد پولیس کے حوالے نہیں کر رہی تھیں شہباز گل کو، تو اب ایف سی اور رینجرز کی ٹیمیں عدالتی حکم پر عمل درآمد کرانے کے لیے اڈیالہ جیل روانہ ہو چکی ہیں۔ جناز ملزم شہباز گل کی اڈیالہ جیل سے حوالگی کا معاملہ، جج زیبا ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کے واضح احکامات کے باوجود اڈیالہ جیل کی انتظامیہ شہباز گل کو وفاقی پولیس کے حوالے نہیں کر رہی تھی، روبکار بھی دے دی گئی تھی، تمام قانونی تقاضے وفاقی پولیس کی طرف سے پورے کر دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود شہباز گل کو اڈیالہ جیل میں وفاقی پولیس کے حوالے نہیں کیا جا رہا تھا، اور اب ایف سی اور رینجرز کی ٹیمیں عدالتی حکم پر عمل درآمد کرانے کے لیے اڈیالہ جیل روانہ ہو گئی ہیں۔ جی ہاں، ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری نے نظر ثانی درخواست منظور کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کا مزید 48 گھنٹے کا ریمانڈ منظور کرتے ہوئے ملزم کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے، مگر اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، جس کے باعث ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایف سی اور رینجرز کی ٹیمیں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ چکی ہیں۔ ملزم شہباز گل کی اڈیالہ جیل میں حوالگی کا یہ معاملہ ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج نے نظر ثانی کی جو درخواست دائر کی گئی تھی اس پر یہ فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کا مزید 48 گھنٹے کا ریمانڈ انہوں نے منظور کیا، اور یہ ہدایت جاری کی کہ ملزم کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا جائے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدالت پولیس کی جو نامکمل تفتیش کی جو دلیل ہے اس سے متفق ہے، اور اب ایسا معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ چونکہ شہباز گل صاحب کو حوالے نہیں کیا جا رہا تو عدالتی احکامات کی تعمیل کے سلسلے میں ایف سی اور رینجرز کی جو ٹیمیں ہیں وہ اڈیالہ جیل روانہ ہو گئی ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت کو حکم دیا تھا کہ وہ پولیس کی جو نامکمل تفتیش کے حوالے سے نظر ثانی درخواست ہے شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے، اس کو دوبارہ سنیں، جس پر آج ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری نے سماعت مکمل کی، فیصلہ محفوظ کیا، اور محفوظ فیصلہ 3 بجے دن سنایا گیا، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پولیس اسلام آباد پولیس کی جو نامکمل تفتیش کے حوالے سے بات ہے اس سے متفق ہیں، لہٰذا ملزم شہباز گل کو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر وفاقی پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ وہ اڈیالہ جیل میں تھے، وہاں پر روبکار عدالت سے جاری کر دی گئی، اڈیالہ جیل پہنچا دی گئی، اور وفاقی پولیس کی طرف سے تمام کے تمام جو قانونی تقاضے تھے وہ پورے کیے گئے، لیکن شہباز گل کو اڈیالہ جیل میں حوالے نہیں کیا جا رہا تھا، اور اب وفاقی حکومت کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ایف سی اور رینجرز کی ٹیمیں روانہ ہو چکی ہیں، اڈیالہ جیل روانہ ہو چکی ہیں شہباز گل کو وفاقی پولیس کے حوالے کرنے اور عدالت کے احکامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے۔
जी अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि इक़्तिदार जाने के बाद इमरान खान अपने हवास खो बैठे हैं और इसी कैफियत में मुतनाज़ा बयानात के हवाले से मुसलसल तमाम हदें पार कर रहे हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे पर जहां एक तरफ कौम सोग की हालत में थी तो दूसरी जानिब पीटीआई क़यादत भारत के साथ मिलकर अपने मुल्क की फ़ौज के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाने में मसरूफ़ थी। तफसील बता रहे हैं अरसलान असद। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि अफसोस का मकाम है कि इमरान खान ने खैरात के पैसे अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे में कौम के बहादुर बेटों की शहादत पर पूरी कौम गमजदा थी, ताहम पीटीआई ने इस दुख के मौके को भी अपने मनफी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। पीटीआई के सोशल मीडिया विंग ने दर्जनों अकाउंट्स के जरिए अपने ही मुल्क और अपनी ही मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इंतहाई मजमूम मुहिम चलाई, जिसमें उन्हें भारत समेत दूसरे मुल्कों की हिमायत हासिल रही। कानून नाफिज करने वाले इदारे इस हवाले से कई अहम हकायक तक पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान से 529 अकाउंट्स थे, इंडिया से 18 अकाउंट थे और दूसरे ममालिक से 33 अकाउंट थे और ये मुख्तलिफ नामों के ऊपर अकाउंट चलाते रहे और ये इन्वेस्टिगेशन जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम पे पहुंच रही है। जो मुतलका कानून है उनके मुताबिक इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन जिस बेदर्दी का इन्होंने जिस तरह मुजाहरा किया है अपने ट्वीट्स में, अपने मैसेजेस में, मैं समझता हूँ कि उस पर सारी कौम जो है उन शुहदा के लवाकिन के आगे शर्मसार है। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस से तवज्जो हटाने के लिए कई हीले बहाने तराश रही है। इसी सिलसिले में शहबाज गिल के हवाले से इमरान खान ने दावा किया कि जेल में उन पर तशद्दुद किया गया, ताहम पीटीआई के सूबाई वजीर दाखिला ने खुद ही इस दावे की तरदीद की। वर्जन इन्होंने शहबाज गिल साहब वाली क्रिएट की। 5-6 दिन जो है इमरान खान साहब ने कोई कमेंट नहीं किया। 6 दिन के बाद जब उन्होंने देखा कोई सिलसिला नहीं बन रहा और ये बजाय इसके कि इसका कोई डिविडेंड मिलता, इसका कोई उनको सियासी फ़ायदा मिलता, उससे एक तासुर ज़ाहिर हुआ कि ये तमाम तर हदूद जो हैं वो अपने सियासी मकासद के लिए अपने इक़्तिदार के छिन जाने का जो दुख है उसकी वजह से ये इतनी दूर तक जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस के नतायज का फैसला कानून के मुताबिक किया जाएगा और इस हवाले से पीटीआई का कोई हरबा कामयाब नहीं होगा। अरसलान सदके खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद ख़ान ने कहा है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से शहबाज गिल के मामले में अडियाला जेल में ड्रामा लगाया गया है। उन्होंने कहा कि कानून की पासदारी के इंतहाई ज़रूरी है और शहबाज गिल की गुफ्तगू किसी भी सूरत आज़ादी इजहार राय के ज़ुमरे में नहीं आती। तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान ने कहा कि शहबाज गिल पर दायर मुकदमे की नौयत वाज़ेह है। उन्होंने टीवी पर बगावत पर उकसाने का बयान दिया। शहबाज गिल के बयान से लगता है कि वो लिखी हुई तहरीर पढ़ रहे थे। शहबाज गिल मीडिया पर वो एक निजी टीवी चैनल के ऊपर उन्होंने बड़ी बगैर लिगी लिपटी रखे, वो इंसाइटमेंट थी, वो बगावत पे उकसाना था, वो जूनियर ऑफिसर्स को सीनियर कमांड की बात ना मानना था। हमारे लॉज के मुताबिक है या इस पे कोई स्पेशल कोर्ट्स के ट्रायल भी, कोई मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल भी हो सकता है कि अगर आप इंसाइटमेंट कर रहे हों और आप मिलिट्री के अंदर एक म्यूटनी की एक तरगीब दे रहे हों। मलिक अहमद खान ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस अडियाला जेल में अदालती हुक्म पर मौजूद है, लेकिन पंजाब पुलिस शहबाज गिल को इनके हवाले नहीं कर रही। अदालत जो है वो ये हुक्म देती है कि इनका फर्दर रिमांड जो है वो फिजिकल रिमांड पुलिस को फॉर रिकवरी ऑफ दोज, वेदर इट इज़ अ लैपटॉप कंप्यूटर और इट इज़ एक मोबाइल है या उसमें और भी जो फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में यानी बाहम मशवरा होकर जो काम उन्होंने किया है, कौन कौन उसके साथ उसमें मुलव्वस हैं, तो वो चीज़ें उनसे रिकवर करनी है। अदालत के हुक्म पर अमलदारी होनी है, उस पर अमल दरामद में रुकावट कायम करना, रूल ऑफ लॉ की नफ़ी करना, अदालत के अहकामात को ना मानना, अदालत के उस हुक्म के मुंह के ऊपर एक तमांचा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि पीटीआई क़यादत की जानिब से शहबाज गिल पर तशद्दुद का बेबुनियाद वावेला किया जा रहा है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, कानून की हुक्मरानी का ढंडोरा पीटने वाले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कानून के ताबे होने से इनकारी हैं।
عمران خان نے فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات میں وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے نوٹس کا جواب دینے سے انکار کر دیا ہے۔ انور منصور خان کے توسط سے FIA کو بھجوائے گئے جواب میں عمران خان نے کہا کہ وہ FIA کو جواب دہ ہیں اور نہ ہی معلومات فراہم کرنے کے پابند۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن عدالت ہے نہ ہی ٹریبیونل۔ FIA کمرشل بینک سرکل نے عمران خان سے بینک اکاؤنٹ سے متعلق تفصیل طلب کی تھی۔ اور قومی اسمبلی کے حلقے NA 108 فیصل آباد کے ضمنی الیکشن میں عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ ریٹرننگ آفیسر نے فارم B میں اثاثوں سے متعلق تفصیل غیر تسلی بخش ہونے کی وجہ سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے۔ عمران خان 20 اگست تک کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔ وہ NA 108 کی نشست میاں فاروق حبیب کا استعفیٰ منظور ہونے کے باعث خالی ہوئی ہے۔ ریٹرننگ آفیسر نے اس حلقے کے ضمنی الیکشن کے لیے 12 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی درست قرار دیے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر جولین ہارنس نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی فریم ورک، غذائی تحفظ، سیلاب سے بچاؤ اور ماحولیاتی نظام کی بحالی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں پر کاربند رہنے کے پختہ عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان قیام امن، انسانی ہمدردی کی سرگرمیوں، موسمیاتی تبدیلیوں اور پائیدار ترقی کے لیے اقوام متحدہ سے مکمل تعاون کر رہا ہے۔ انہوں نے 2030 کے پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے تعاون پر اقوام متحدہ کے اہم کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم نے ملک میں حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر نے کورونا وبا سے لچکدار بحالی اور پائیدار ترقی کے لیے مسلسل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ ہو یا کوئی قدرتی آفت، پاک فوج کے جوان اور افسر ہمیشہ قوم کے محافظ بن کر میدان میں اترے ہیں۔ پوری قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کے گھر گئے اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ محمد شہباز شریف نے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وفاقی وزراء خواجہ محمد آصف اور مریم اورنگزیب بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں اور پاک فوج کے آفیسرز اور جوانوں نے ارض پاک کی حفاظت کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ پاک فوج کے سپہ سالار کے لیے ایک اور اعزاز، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو متحدہ عرب امارات کا دوسرا اعلیٰ ترین اعزاز آرڈر آف دی یونین دیا گیا ہے۔ DGISPR کے مطابق بری فوج کے سربراہ نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ ابوظبی کے شاہی محل قصر البحر پہنچنے پر UAE کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے ان کا استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور متحدہ عرب امارات کے صدر کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بھی گفتگو کی۔ صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے کاوشوں کے اعتراف میں آرڈر آف دی یونین کا اعزاز دیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو اس سے پہلے دیگر کئی ملکوں کی جانب سے بھی مختلف اعلیٰ اعزازات اور میڈلز دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو متحدہ عرب امارات کا دوسرا اعلیٰ ترین اعزاز ملنے پر مبارکباد دی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ آرڈر آف دی یونین ایوارڈ نہ صرف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کے برادر ملک متحدہ عرب امارات کے ساتھ باہمی تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ترکیہ اور پاکستان تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور مواصلات کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسلام آباد میں ترک کمپنی لیماک کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ ترکی کی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی معاہدے سے مشترکہ تجارت کا حجم مزید بڑھ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول ہے، سرمایہ کار فائدہ اٹھائیں۔ وفد نے پاکستان میں پن بجلی کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ سیلاب متاثرین کی فوری مدد اور مکمل بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت سیلاب متاثرین کی مدد اور بحالی کے طریقہ کار میں شفافیت کو یقینی بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک آخری سیلاب متاثرہ کو اس کو حق نہیں مل جاتا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔
वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए मुश्तरका सर्वे बलूचिस्तान से शुरू किया जाए। मुतासरीन को फौरी माली इमदाद NDMA के ज़ेरे निगरानी डिजिटल तरीक़ाकार से की जाए। इजलास को मुश्तरका सर्वे के हवाले से बताया गया कि सैलाब के दौरान जाँ बहक ज़ख्मी अफराद, तबाहशुदा घरों, दुकानों, फसलों और हलाक होने वाले मवेशियों के आदाद व शुमार इकट्ठे किए जाएंगे, जिससे बहाली के कामों में शफाफियत, बेहतरी और तेज़ी यकीनी बनाई जा सकेगी। सर्वे 20 अगस्त 2022 से शुरू होगा, जिसकी तकमील 22 सितंबर तक यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने तमाम इक़दामात पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की है। नाज़रीन, बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुतासरीन की बहाली और इमदादी रकूम की तकसीम जारी है। मुतासरा इलाकों में बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अब तक 630 अमवात जबकि 1130 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी और खसूसी इकदामात एहसन इकबाल और चेयरमैन NDMA की सैलाब से हुए नुकसानात पर इस्लामाबाद में ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA का कहना था कि 630 अमवात हुई, 1130 अफराद जख्मी जबकि 10 लाख से जायद मुतासिर हुए, 72,000 से जायद घरों और 1 लाख जानवरों का भी नुकसान हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने एक स्पेशल कमेटी बनाई है जिसमें हुकूमत के नुमाइंदे शामिल हैं, हुकूमत के वज़रा शामिल हैं और ये कमेटी रेगुलरली पूरी सूरत हाल का जायजा ले रही है। एहसन इकबाल का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मौसमों का पैटर्न तब्दील हो रहा है। इस साल भी बारिश का पैटर्न है वो गुज़श्ता 20 सालों की औसत से तकरीबन 150 गुना ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो बलूचिस्तान पे हुआ है और जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हैं और पंजाब के राजनपुर, डेरा गाजी खान, साउथ पंजाब के ज़िला हैं और इसी तरह कुछ ऊपर नॉर्थ में चित्राल या गिलगित बल्तिस्तान के इलाके जहाँ पर हैवी रेनफॉल हुई है। भारत की जानिब से भी 11 और 15 अगस्त को पाकिस्तान में सैलाबी रेलें छोड़ने का पता चला। सूबों, NDMA, पाक फौज और दीगर इदारों के साथ मिलकर 6 लाख खैमों और राशन का बंदोबस्त किया गया। ब्रीफिंग के इख्तिताम पर चेयरमैन NDMA ने 18 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई करते हुए शहरियों को खबरदार किया है कि गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज करें, हिफाजती इक़दामात और मकामी इंतजामिया से ताउन करें। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, जनूबी पंजाब में कोहे सुलेमान से आने वाली रोदकोहियों के सैलाबी रेले में दर्जनों देहात बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। 23 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह और माल मवेशी बह गए। DG खान से हमारे नुमाइंदे आसिफ रज़ाक की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। कोहे सुलेमान रेंज पर होने वाली मानसून बारिशों से आने वाली रोद कोहियों के सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। राजनपुर, डेरा गाजी खान और तोनसा की सैकड़ों बस्तियां सफ़े हस्ती से मिट गई। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। बहुत गरीब लोग हैं, सारे मकान घिर गए, सारे बांध जा को नहीं, कुछ बंदे निकल गए बाहर, कुछ खड़े हैं मकाने को जुड़े नहीं खड़े हैं, सारा या कोई वसेल का नहीं। मेहरबानी थी कि सके सारा तावन करो, सारा जहीं सारा बना दो, मेहरबानी करो, सारा जहीं खत्म थी कर सारा। मुतासरा इलाकों में सैलाबी पानी उतरते ही जिला इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सैलाब मुतासरीन के रहने के लिए 35 फ्लड रिलीफ कैंप कायम करते हुए खैमों की दस्तियाबी और सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए इमदादी कामों को भी तेज कर दिया है। और जो इमदाद है वो गवर्नमेंट की तरफ से हमें हदायत है कि कोई घर, कोई जगह ऐसी नहीं रहनी चाहिए जहाँ पे हमारी रिलीफ का सामान ना पहुँचे। और हम दूर दराज इलाकों में हमें मुश्किलात हैं यहाँ पे रास्तों की, इवन देन जो है हमें जो भी कोई मुमकिन कोई ट्रांसपोर्ट है उसके ज़रिए हम दूर दराज इलाकों में पहुँच रहे हैं। सैलाब से राजनपुर और डेरा गाजी खान के 265 देहात और 5,45,000 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। 1,40,000 से ज़ायद अफराद बेघर हुए। रोदकोहियों का सैलाबी पानी 23 कीमती जाने भी निकल गया। आसिफ रज़ाक, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, डेरा गाजी खान। बलूचिस्तान में सैलाब से तबाह होने वाली शाहराहों और पुलों की मरम्मत और तामीर का काम शुरू हो चुका है। मुतासरीन की बहाली के लिए मुतल्लिका इदारे मसरूफ़ अमल हैं। तफसील बता रहे हैं सरफराज शेख। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब से मुतासिरा अजला में हुकूमत की जानिब से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन PDMA और दीगर मुतल्लिका इदारों की ज़ेर निगरानी मुअस्सर अंदाज में जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अरकान ने अपने 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए फंड में देने का ऐलान किया है।
महकमा खजाना बलूचिस्तान की जानिब से सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए फ्लड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन फंड कायम कर दिया गया, जिसके जरिए मुखैर हजरात अंदरून और बैरून ममालिक से अपने एहतियात और इमदादी रकूम मुतासरीन के लिए जमा करा सकेंगे। जहाँ जहाँ पे रिलीफ के रिक्वायरमेंट है, रिलीफ आइटम्स की डिप्टी कमिश्नर की उनकी डिमांड्स है, तो एज पर देर डिमांड हम उनको पूरा करें और हमारी कोशिश ये रही है कि वक्त पे रिलीफ आइटम्स वहाँ पे पहुँच जाए। पूरा बलूचिस्तान को हिट किया है। मुश्किलात तो है, टास्क भी जो हमारे इदारे हैं, चाहे PDMA के अलावा और भी हमारे जो गवर्नमेंट मशीनरी है, सारे जो है ना तकरीबन महीना 1.5 महीने से ऑन ग्राउंड है। जिला चागी में सैलाब से मुतासरा पाक ईरान तिजारती माल बरदार ट्रेन को 3 हफ्ते बाद जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक दालबंदीन से ताफ्तान तक रेलवे ट्रैक का 8 किलोमीटर हिस्सा सैलाबी सूरत हाल से मुतासिर हुआ था। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए हुकूमत इक़दामात भरपूर अंदाज में जारी है, लेकिन ज़रूरत इस अम्र की है कि माशरे का हर फर्द रेस्क्यू एंड रिलीफ में अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून जारी है और कराची में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने से शहरियों को मुश्किलात का सामना हुआ। खैरपुर में घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हुए। तफसील आयशा आफरीन से। शहर कायद में आज दिन भर काले बादलों का राज रहा और मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 29 मिलीमीटर हुई, जबकि कायदाबाद में 16.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। रवां साल कराची में गैर मामूली बारिशों के बायस शहर की मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है और आवाम परेशानी का शिकार है। बारिश के बाद तो अभी देखेंगे इतने बड़े बड़े जो है वो गड्ढे बन चुके हैं। रोड की हालत खराब है, सब टूटे फूटे रोड थे। पानी की वजह से हम यहाँ केबिन नहीं लगा सकते जल्दी से। जाहिर सी बात है, जब साफ होगा तो बंदा लगाएगा ना, ग्राहक यहाँ पर आते नहीं है। यहाँ पर चलने फिरने में बहुत परेशानी हो रही है। रोडों पे जगह जगह खड्डे हो रहे हैं। लेकिन पानी होने से ये लोगों का चलना बहुत असर है। कितने लोग गिर जाते हैं, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट मुसलसल हो रहे हैं। कराची के अलावा सिंध के दीगर अजला हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, खैरपुर, मिट्टी और उमरकोट में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। खैरपुर के इलाके लुकमान में मकान की छत गिरने से 2 खवातीन और 1 बच्चा जाँ बहक हो गया। केटी बंदर ठट्टा में समंदर में तुगयानी के सबब दर्जनों गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि ठट्टा के शाही बाजार में बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हो गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने केटी बंदर का दौरा किया और वहाँ मुतल्लका हुक्काम को इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने की हिदायत की। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक तेज बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक तफसील जानते हैं नवीद हयात से। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी है। हालिया बारिशों और भारत की जानिब से दरिया रावी में पानी छोड़ने के बायस फिरोजवाला और नाला डेक से मुल्हिका 16 देहातों को सैलाब के खदशे के बायस हाई अलर्ट कर दिया गया है, जबकि इंतजामिया की जानिब से सैलाब के मुमकिन खतरात से निपटने के लिए हंगामी बुनियादों पर इंतजामात किए जा रहे हैं। फ्लड रिलीफ कैंप्स और सूरत हाल की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किए गए हैं। आइडेंटिफाइड प्लेसेस हैं जहाँ लोग नशेबी इलाकों में बैठे हुए हैं, उन इलाकों से लोगों को इवैक्यूएट करना पड़े तो वो किया करवाया जाए। उसके लिए एडवांस में बोट्स, लाइफ जैकेट्स वगैरह एट्सेट्रा, कैंपिंग, मेडिकल कैंपिंग की सहूलत, और अगर उनके जानवर या मवेशी नीचे रूरल एरिया तक जाते हुए हैं तो उनके लिए फूड वंडा वगैरह का इंतज़ाम, लाइफ स्टॉक की सेफ्टी, इन तमाम की एक प्लानिंग मौजूद है जो ज़रूरत पड़ने के उसको एग्जीक्यूट इंशाल्लाह अच्छे तरीके से किया जाएगा। नाला डेक में ऊंचे दर्जे के सैलाब से पसरूर से मुल्हिका देहात को जाने वाले रास्ते बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। महकमा आबपाशी की जानिब से सड़कों में पड़े शगाब पर काम शुरू कर दिया गया है, जबकि क्लासवाला और कोटली ख्वाजा भी सैलाबी पानी की जद में हैं। PDMA के मुताबिक जसर, सैफन और हेड बलोकी में पानी की सतह मामूल के मुताबिक है, जबकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए PDMA और तमाम मुतल्लिका इदारे तैयार हैं। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि 4 साल तक इमरान खान वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर मीडिया का कत्ल करते रहे। एक फाशिस्ट मीडिया की आज़ादी का ठेकेदार नहीं हो सकता। एक बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया वॉच ने इमरान खान को फाशिस्ट करार दिया है। 4 साल मीडिया का कत्ल करने वाले को अब मीडिया की आज़ादी की बात करने पर शर्म आनी चाहिए। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों को अगवा किया गया, उनकी पसलियाँ तोड़ी गईं। मीडिया की आज़ादी को कुचलने वाला, पार्लियामान में ताले लगवाने वाला, मीडिया को नैब के जरिए कंट्रोल करने वाला इमरान खान है।
اس شخص نے میڈیا کا معاشی قتل کیا اور 10,000 سے زائد میڈیا ورکرز کو بے روزگار کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے میڈیا میں تفریق پیدا کی۔ اس شخص کو دکھ اور غم میڈیا کا نہیں بلکہ ARY کا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر ریفرنس کی کل الیکشن کمیشن میں سماعت ہوگی۔ PDM کی جانب سے یہ ریفرنس مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجھا نے دائر کر رکھا ہے۔ ریفرنس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کو چھپایا۔ عمران خان نے توشہ خانہ سے لی گئی قیمتی گھڑیاں کروڑوں روپے میں بیچ دی اور یہ آمدن الیکشن کمیشن میں داخل کرائے گئے اثاثوں میں ظاہر نہیں کی، اس لیے انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف PTI کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن کے روبرو اس کیس کے اہم فریق اکبر ایس بابر نے کیس میں فریق بننے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ PTI کی غیر قانونی فنڈنگ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا فنڈنگ سکینڈل ہے جس میں اس جماعت کے رہنما شریک ہیں۔ تفصیل عمران منصب خان سے۔ PTI ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں لارجر بینچ کرے گا۔ تحریک انصاف کے بانی رہنما اکبر ایس بابر نے اپیل میں فریق بننے کی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ PTI کلین ہینڈز کے ساتھ عدالت نہیں آئی، انہیں لارجر بینچ کے سامنے کیس میں فریق بنایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اکبر ایس بابر نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس سے PTI کا اصل چہرہ سب کے سامنے عیاں ہو چکا ہے، ہم اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ پچھلے 8 سالوں سے پاکستان تحریک انصاف نے لاتعداد کوششیں کی ہیں کہ ہمیں اس کیس سے الگ کیا جائے، یہاں تک کہ مارچ 14 کو جو انہوں نے گزارشات کی الیکشن کمیشن کے سامنے تحریری طور پہ، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو پھر گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اپنے ہی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے اکاؤنٹس جو ہیں جو وہ PTI کے نام پہ آپریٹ کرتے تھے اس کو ڈس اون کیا۔ اکبر ایس بابر نے کہا کہ لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ خوش آئند ہے، اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ کیس پاکستان کی سیاست کو تبدیل کر دے گا، کیس کی تحقیقات سے قوم کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ فیک ایفیڈیوٹ آیا جو کہ اب ثابت ہو گیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جو ووٹن کرکٹ کے $2.1 ملین تھے وہ پاکستانیوں سے دبئی کے ذریعے حاصل کیے گئے، جس میں اب ثابت ہو چکا ہے فیصلے میں کہ آپ یہ غیر قانونی کام تھا، آپ UAE میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کر نہیں سکتے تھے۔ اکبر ایس بابر نے کہا کہ PTI ہمارا گھر ہے، ہم نے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا ہے، دیگر جماعتوں کی تحقیقات جاری ہیں، الیکشن کمیشن کو کسی قسم کی معاونت چاہیے، ہم حاضر ہیں۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سپریم کورٹ نے سندھ میں حلقہ بندیوں کی درخواستیں نمٹاتے ہوئے واضح کیا ہے کہ صوبے میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ 28 اگست کو ہی ہوگا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے قرار دیا کہ جو نکات ہائی کورٹ میں نہیں اٹھائے گئے ان پر اپیل کے ذریعے سپریم کورٹ میں براہ راست سماعت نہیں ہو سکتی۔ درخواست گزار چاہے تو متعلقہ مجاز فورم سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور صدر ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ نوکر شاہی کا عوام سے فاصلہ رکھنے کا رویہ ختم کرتے ہوئے خدمت خلق کو شعار بنانا ہوگا۔ ایک ٹویٹ میں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ افسران سے عوام کی خدمت کی امید رکھتے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کینیڈین ہم منصب میلانی جولی سے ویڈیو لنک پر رابطہ ہوا ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا عزم ظاہر کیا۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے کثیر جہتی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور سویڈن کے سفیر ہینرک پریسن نے ملاقات کے دوران باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنج سے نمٹنے کے حوالے سے بات چیت کی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے زبردست مواقع موجود ہیں جن سے سویڈش کمپنیاں مستفید ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سویڈن کے درمیان دو طرفہ تعاون کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ایران کے وزیر شہری ترقی رستم قاسمی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تجارت میں اضافے کے حوالے سے بھی بات چیت کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کی سرحد کے ساتھ زمینی راستوں کے قیام کو بڑھانے اور سرحد کے ساتھ داخلے کے نئے راستوں اور بازاروں کے قیام کے معاملے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اقتصادی امور کے وفاقی وزیر سردار ایاز صادق سے ایران کے وزیر شہری ترقی رستم قاسمی نے کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر سردار ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔
ایرانی وزیر نے کہا کہ دونوں ممالک توانائی، زراعت، صنعت اور تجارت کے تبادلے جیسے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ ریڈیو پاکستان اسلام آباد میں ڈائمنڈ جوبلی ایوارڈز 2022 کی رنگا رنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں قومی نشریاتی ادارے کے مختلف شعبوں میں شاندار خدمات انجام دینے والے افراد کو اعزازات سے نوازا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں رضوان عارف۔ ریڈیو پاکستان نے اپنے نامور فنکاروں کی خدمات کا اعتراف اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاک چائنا سینٹر اسلام آباد میں ڈائمنڈ جوبلی ایوارڈز 2022 کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کو ملک کا اثاثہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان اداروں نے معاشرے میں برداشت اور رواداری کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان جو ہے وہ میں نہیں سمجھتی کہ ٹی وی اسٹیشن یا ریڈیو اسٹیشن ہے، یہ ایک گھر کی طرح ہے اور اس ملک کا اثاثہ ہے جہاں ملک نے ایک دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے، اور جس طرح یہی وہ ادارے تھے جو ریڈیو پاکستان ہو، پاکستان ٹیلی ویژن ہو، جو اتنے ریزیلینٹ تھے کہ بڑا مشکل وقت بھی آیا ان اداروں پر، معاشی بحران بھی آیا ان اداروں پر، لیکن یہ اتنی سالڈ اور اسٹرانگ فاؤنڈیشنز تھیں کہ ادارے ختم نہیں ہوئے۔ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل سہیل علی خان نے کہا کہ ریڈیو پاکستان نے گزشتہ 75 سال سے حقیقی معنوں میں نظریہ پاکستان کو پیش کیا اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس موقع پر ریڈیو میوزک آرکائیوز کا مجموعہ بھی پیش کیا گیا اور حاضرین کو محظوظ کرنے کے لیے گائکی کا میدان بھی سجایا گیا۔ یہ ایوارڈز مذہبی، دانشوروں، قاری صاحبان، اناؤنسرز خصوصاً ادبی، حالات حاضرہ، کھیلوں اور زراعت سمیت مختلف پروگراموں کے میزبانوں، ڈراموں کے فنکاروں، ڈرامہ نویسوں، موسیقاروں اور نیوز ریڈر سمیت 19 مختلف کیٹیگریز میں دیے گئے۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سینٹ میں قائد ایوان اعظم نذیر تارڑ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی حکومت نے IMF سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی نہیں دیں گے۔ رات کے اندھیرے میں اوگرا کو ڈی ریگولرائز کرنے کا آرڈیننس بھی عمران خان کی حکومت نے جاری کیا تھا۔ تفصیل بتا رہے ہیں فہد جاوید۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت ہوا۔ قائد حزب اختلاف ڈاکٹر شہزاد وسیم کے اظہار خیال پر جواب دیتے ہوئے قائد ایوان اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کے اقدامات کے باعث ملک میں مہنگائی کا طوفان آیا۔ عمران نیازی کی حکومت نے IMF سے پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی ختم کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ جب IMF سے معاہدہ کیا عمران خان صاحب کی حکومت نے تو اس تحریری معاہدے میں یہ لکھا کہ پیٹرول کے اوپر 1 پیسے کی سبسڈی نہیں دے گی حکومت، اور وہ معاہدہ کر کے IMF سے ایک پیکج میں انٹر کیا گیا۔ اس معاہدے کی پاسداری ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اوگرا کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے بل رات کو لایا گیا تھا۔ ریگولیٹری اتھارٹیز کو ان کی پرواز آزاد کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک بل لے کے آ رہی ہے۔ ملک میں حالیہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر سینیٹرز نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں وفاقی حکومت کو صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومتوں کو بھی وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنے چاہیے۔ بحث کو سمیٹتے ہوئے قائد ایوان اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اس وقت ملک شدید بارشوں اور سیلاب کی زد میں ہے۔ اس مشکل گھڑی میں تمام صوبوں کو وفاق کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ ایوان میں حالیہ سیلاب سے جاں بحق ہونے والے افراد، بس حادثے، ہیلی کاپٹر سہانے کے شہداء سمیت دیگر افراد کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ سینٹ کا اجلاس کل صبح 10:30 بجے تک ملتوی ہو گیا۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی کا رجحان برقرار رہا۔ 100 انڈیکس 240 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 43,676 پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں 60,79,95,000 حصص کا کاروبار ہوا، جس کی مالیت 11,12,90,00,000 روپے سے زیادہ تھی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 365 کمپنیز کے شیئر کا کاروبار ہوا، جن میں 155 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 177 کمپنیز کے شیئر کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 33 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ڈالر کے مقابلے میں آج روپے کی قدر میں تھوڑی کمی ہوئی۔ انٹر بینک میں 98 پیسے بہتری کے ساتھ ڈالر کی قیمت 214 روپے 88 پیسے رہی۔
وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ ملکی معیشت کی بہتری کے لیے آمدن اور اخراجات میں توازن پیدا کرنا ہوگا۔ درآمدات پر انحصار کر کے برآمدات میں اضافہ ناگزیر ہے۔ اسلام آباد بزنس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ بجٹ خسارے پر قابو پانے کے لیے ٹیکسز اور پیداوار میں اضافہ جبکہ برآمدات کو فروغ دینا ہوگا۔ تفصیل بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد۔ اسلام آباد میں لیڈرز ان بزنس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ پاکستان میں ترقی کی بہت صلاحیت ہے، لیکن ترقی کی وہ رفتار نہیں جو ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ خسارہ بہت زیادہ ہے، ترقی کے لیے آمدن اور اخراجات میں توازن پیدا کرنا ہوگا۔ ایسی کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں کہ جس کی تحت ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ We have to live within our means، کہ اپنی چادر دیکھ کر کار پھیلائیں، جتنے ہمارے پاس پیسے ہوں اتنے ہمارے اخراجات ہوں۔ اس سال جو ہے وہ ہماری کوشش ہے کہ 4000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا۔ اب 4000 ارب روپے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس نہیں ہے تو 4000 ارب روپے کہاں سے آئیں گے؟ تو 4000 ارب روپے اب دوسرے دیگر ممالک سے بورو کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ ہم نے ایکچولی دنیا سے بورو ضرور کیا ہے لیکن اس کو پروڈکٹیو یوز میں نہیں ڈالا ہے، اور بورو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ پہلے بجٹ ڈیفیسٹ کرتے ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہونا ضروری ہے۔ مسلم لیگ نے ڈبل کر دی اپنے پروڈکشن، رائٹ، بجلی کی۔ کیا پاکستان میں انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل ہوئی؟ کیا پاکستان میں ایکسپورٹ ڈبل ہوئی؟ 2011 کے اندر پاکستان کی ایکسپورٹ $25 بلین تھی، پچھلے سال 31 بلین پہ پہنچے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ تعلیم، صنعت، زراعت اور برآمدی شعبے پر توجہ دینا ہوگی۔ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھاؤ، آپ کی اتنی پاپولیشن رہتی ہے 50%، وہ اس کو اربن پور کو امیر کر دو، مسئلہ بڑا ختم ہو جاتا ہے۔ طریقہ ہے وہ ایکسپورٹ پروموشن ہے۔ اور آخری چیز جو میری ہے is to educate our children۔ دنیا میں ہر 10واں بچہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ پاکستانی ہے۔ آدھے پاکستان کے بچے آج پڑھے لکھے نہیں ہیں، اسکول کے باہر ہیں، آدھے بچے ہمارے، اور بڑے چیریٹیبل لوگ ہیں پاکستانی، لیکن ہم نے اسکولیں کھولنی چاہیے۔ ہر بزنس کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اسکولیں کھولو، بچوں کو پڑھا دو۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شہری رحمان نے کہا کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ Climate change, for instance, impacts 9.1% of our GDP. That's a huge number. The costs are extremely high. They're crippling, and we need to consider this as an all-aspect, cross-cutting, multidimensional and complex problem. It impacts your infrastructure, your energy, your ability to deliver normal supply chains. کانفرنس میں شریک ملکی اور غیر ملکی مندوبین نے کہا کہ پاکستانیوں میں نہ تو صلاحیتوں کی کمی ہے اور نہ ہی وسائل کم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے، آگے بڑھنے کے لیے ملکی وسائل کو بہتر انداز میں استعمال کرنا ہوگا۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس معمولی معاملہ نہیں، کیس سے متعلق قانونی تقاضوں پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے شہباز گل کے ملک دشمن بیانیے کی تردید بھی نہیں کی۔ ایک قیدی کی وجہ سے جیل افسران کے تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ تفصیل راہیل انصار سے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ عمران خان کے IMF سے کیے گئے مہنگے معاہدوں کا نتیجہ ہے، جس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ عمران خان نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو اپنے کاغذات نامزدگی میں ڈکلیئر نہیں کیا۔ القادر ٹرسٹ در حقیقت PTI کی بلیک منی کو وائٹ کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک طرف عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ شہباز گل صاحب کو جیل میں مارا پیٹا گیا اور اس کے نتیجے میں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور راول پنڈی ریجن کے DIG جیل خانہ جات کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے۔ اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے محکمہ داخلہ کے زیر انتظام ہے، مگر کیا جب میاں نواز شریف کی دوائیاں بند کی جاتی تھی جیل کے اندر، شہباز شریف صاحب کو زمین پہ سلایا جاتا تھا اور بختر بند گاڑی میں بند کر کے لایا جاتا تھا، کسی جیل سپرنٹینڈنٹ یا DIG جیل خانہ جات کا تبادلہ ہوا؟ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا لاڈلا جس نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف بیان دیا، اس کو ایک رات جیل میں گزارنی پڑتی ہے تو پوری انتظامیہ ہل جاتی ہے؟ معاون خصوصی نے کہا کہ ماضی میں ہم پر بے بنیاد کیسز بنائے گئے جو عین جھوٹ پر مبنی تھے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے چند دنوں میں ملکی حالات میں مزید بہتری آئے گی۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत ने तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए रियासती दहशत गर्दी को बढ़ाने के मजीद मज़मूम मंसूबे बनाए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ज़िला शोपियां में भारतीय फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के मुश्तरका इजलास के दौरान 24 घंटे मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों समेत मुतअद्दिद ज़ालिमाना इक़दाम की मंजूरी दी गई। भारतीय पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने अफसरान को हिदायत की है कि वो अपने अपने इलाकों में नई पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। तज्ज़ियाकारों ने इस इक़दाम को इलाके की शहरी आबादी के खिलाफ भरपूर ऐलान जंग करार दिया है। मोदी हुकूमत ने ज़िला शोपियां के इलाके कट्टापुरा में एक कश्मीरी नौजवान को तहरीक आज़ादी के साथ वाबस्तगी की बुनियाद पर निशाना बनाते हुए इसका घर जब्त कर लिया और नौजवान आदिल वानी के वालिद और 3 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा इलाके के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भारतीय शहरियों को वोटर फहरिस्तों में अपने नाम दर्ज करवाने की इजाज़त दी है। भारतीय हुकूमत के इस इक़दाम का मकसद मकबूजा जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जीत को यकीनी बनाना और मुस्तक़बिल में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तहलील करना है। ज़िला जम्मू के इलाके सुधरा में हिंदुत्वा गैंग ने 3 ख़वातीन समेत एक मुसलमान ख़ानदान के 6 अफराद कत्ल कर दिए। वाक़या मोदी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज की हिमायत याफ्ता देही दिफाई कमेटियों का नेटवर्क बढ़ाने के फैसले के एक दिन बाद पेश आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान सिंध, मशरकी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील नौकुंडी 42 और दालबंदीन में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।